ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. عیوب اور نقائص سے منزہ پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. آپ گزشتہ خطبات جمعہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل، مناقب اور اسلام کے اندر ان کی اہمیت یہ سماعت فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آپ دوست احباب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اور صحابہ کرام کی جو باتیں ہیں جس کے اندر ہمارے لیے ایمان اور عمل کی نصیحتیں، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جس طریقے انہوں نے نبی علیہ السلام کی سچی اور سچی پیروی کی، ہمیں بھی ویسے ہی نبی علیہ السلام کی سچی اور سچی اتباع کرنی چاہیے. کیونکہ جو بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے رستے پر چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں اپنے راضی ہونے کی اطلاع قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی دے دی ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایمان میں سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار، اور پھر جو ان کے رستے پر چلا، ان کے رستے پر چلتے ہوئے اس نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کی. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے پر چلنے والے اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ایسے لوگوں پر راضی ہے. آج کے دور میں بھی جو بندہ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے راستے پر چلے گا اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے قبول کرنے کے لیے جو شرط اور معیار بنایا ہے وہ بھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لاؤ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایمان لائے۔ تو منافقین کیا کہتے تھے؟ اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم اس طرح ایمان لائیں کہ جس طرح بے وقوف ایمان لائے۔ ادھر لڑنے والے ہزاروں ہیں، ہتھیار ہیں، طاقت ہے، اور یہ لوگ لڑنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے، ہتھیار بھی نہیں، اور یہ ان کے مقابلے کے لیے میدان میں اتر پڑتے ہیں مادیت سے بالکل بے پرواہ ہو کر، اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر۔ تو وہ صحابہ کرام کی اس جان نثاری کو اور ان کے فدا ہونے کے اس عمل کو نعوذ باللہ بے وقوفی سے تعبیر کرتے تھے۔ اور پھر دوسری بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب، اپنی تجارت، اپنے جو اموال ہیں، ان کے خزانے، ان کے اکاؤنٹس، اور ان کی سیادت اور جو قیادت ہے، ہر چیز سے بڑھ کر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کو ایمان کا معیار بنایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے تو صحابہ کرام جیسی محبت کرنی ہے۔ اب اس کی میں مثالیں گزشتہ خطبات میں دے چکا ہوں کہ انہوں نے اپنے رشتوں کو، اپنی عزتوں کو، اپنے علاقوں کو، اپنی سیادت و قیادت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسے قربان کیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں سے ایک سرخیل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں گزشتہ متصل 2 خطبوں سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور آج ان کے فضائل کے بارے میں آخری خطبہ جمعہ۔ یوں تو انسان ساری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ دور خلافت کے کارنامے، فضائل اور ان کی خوبیاں بیان کرتا رہے، تو اللہ کی قسم ہے یہ 60-70 سال کی جو زندگی ہے یہ صرف حضرت عمر کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ وہ ایسی عظیم ہستی تھے، کافروں نے، یہودیوں نے ان کی سیرت پر PhD کی ہے، اور ان کی سیرت پر ایسے ایسے روشن مضامین لکھے ہیں کہ آج اقوام عالم میں جو کافر ہیں، اسلام دشمن ہیں، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امور سیاست کے بغیر اپنی ریاست کو چلا ہی نہیں سکتے۔ اس حوالے سے بھی گزشتہ خطبہ جمعہ میں باتیں ہو چکی ہیں۔ اب میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں، کہ وہ شہید کس طرح ہوئے، یہ واقعہ کیسے رونما ہوا۔ آپ یہ بھی سماعت فرما چکے ہیں کہ وہ اس بات کے مخالف تھے کہ اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلم غلام نہیں ہونا چاہیے، ہماری ریاست کے جو راز ہیں وہ باہر جائیں گے۔ ان کی یہ حکمت اور جو دنائی ہے، جب اس کے اندر تساہل اور سستی ہوئی تو اس کا شکار سب سے پہلے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ ابو لولو فیروز مجوسی، یہ مجوسی جو ہیں روئی زمین پر آج بھی ان کا جو مرکز ہے وہ ایران کی سرزمین ہے، اور قومیت کا سب سے بڑھ کر جو تعصب ہے وہ مجوسیوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے،
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے ہیں وہ ان کی متعدد بیویوں سے تھے. وہ بیویاں عربی تھی، قریشی تھی، لیکن وہ کسی عربی النسل بیوی کی اولاد کو امام نہیں مانتے. جو امام زین العابدین ہے، جن کو امام سجاد کہا جاتا ہے، یہ زین العابدین جو ہیں یہ فارسی النسل عورت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یہ فارسی ایرانی عورت تھی. ان کی اولاد کو وہ اپنا امام مانتے ہیں اور کسی عربی عورت کی اولاد کو وہ اپنا امام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. ان کی والدہ کا نام شہزادی شہر بانو تھا، زین العابدین کی والدہ محترمہ کا نام. وہ تو مسلمان تھی، لیکن قومی عصبیت کی مثال دے رہا ہوں کہ ان کے اندر اتنی قومی عصبیت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بیٹوں کے نام لوگ جانتے نہیں. جو محبت کا دم بھرتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے. ان کی بیویاں کتنی تھی اس کا نہیں پتہ، ان کے بیٹے کتنے تھے اس کا نہیں پتہ. بس جو ایرانی فارسی النسل بیوی ہے اس کی اولاد اور اس کے بیٹے کو وہ اپنا امام مانتے ہیں، کسی اور کو نہیں. اب آگے چلیے. ابو لولو فیروز مجوسی یہ خراس چکیاں بنانے کا کام کرتا تھا. خراس پتھر کی چکیاں آپ نے پرانے دور میں دیکھا اور ہم نے بھی، گھروں کے اندر پتھر کی چکیاں ہوتی تھی. جب شادی ہوتی تو والدین اپنی بیٹی کو سامان جہیز میں خراس بھی دیتے تھے، پتھر کی چکی، کہ گھر میں اس کے اندر مکئی، اس کے اندر باجرہ اور اس کے اندر گندم جو ہے اس کو پیسا جاتا تھا. حضرات کچھ جو خراس ہیں وہ گدھے کے ساتھ چلتے تھے، بڑے بھاری بھاری پتھر، اور بیل اور گدھے ان کو چلاتے تھے اور اس کے اوپر آٹا پیسا جاتا تھا. یہ کمرشل پرپس پر، تجارتی بنیادوں پر یہ عمل ہوتا تھا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حاکم ہیں جنہوں نے انسانوں کی تمام بنیادی ضرورتیں ان کو بغیر کسی قیمت کے دینے کا عزم کر رکھا تھا. بچہ پیدا ہو، اس کے تمام اخراجات، اس کے وظائف، سب کچھ ریاست کے ذمہ. پھر خوراک کے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب ریاست کے ذمہ. بیت المال سے مسلمانوں کو مفت غلہ ملتا تھا، مفت. یہ بھٹو دور سے پہلے پاکستان کے اندر راشن کارڈ ہوا کرتے تھے. یہ جو راشن کارڈ ہے، اصل اس کا جو تصور ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، جو بغیر قیمت کے راشن کارڈ تھا. بعد میں یہ چلتا چلتا پھر اس کے اندر قیمت داخل ہو گئی اور پھر امیر اور غریب کا فرق آ گیا اور پھر اجناس کی کثرت اور بہتات ہو گئی تو یہ نظام بھی ختم ہو گیا. تو راشن کارڈ ایسے ہی ان کی یہ خواہش تھی کہ ہماری جو عورتیں ہیں، صحابہ کرام کی ایک نصیحت ہے کہ رمضان کے اندر اپنی بیویوں کو سحری افطاری میں مشغول نہ کر دینا، کہیں وہ عبادت میں تم سے پیچھے رہ جائیں. یہ کام ملازموں سے بھی لیا جا سکتا ہے. بندہ جنت میں ٹر جائے تو بیوی جہنم دے ٹر جائے. بھائی آدمی جنت میں جائے، اس کی بیوی بھی جنت میں جائے. اور ایسی مومنات، ایسی اللہ کی بندیاں کہ جو اپنے خامد کا بھی حق ادا کرتی ہیں اور اللہ کا بھی حق ادا کرتی ہیں. سحری افطاری کے وقت روزے کی حالت میں آگ برداشت کرتی ہیں. افطاری سے پہلے کھانا تیار کرنا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور پھر کھانا تیار کر کے کھلا کے تراویح کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتی ہیں. بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں، صفائی بھی کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی تھی، بڑا متمول معاشرہ تھا. تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ عبادت کے لیے مستعد رہیں، اور یہ جو ان کے چھوٹے موٹے کام ہیں نا گھروں کے، یہ خلیفہ ہی ختم کر دے گا.
انہوں نے ابو لولو فیروز مجوسی سے کہا کہ تم چکی بنا کر دو، خراس، چکی خراس بنا کر دو۔ اس نے کہا میں ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے، وباللہ التوفیق، رہتی دنیا تک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دنا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ان کی دنائی کے اندر، ان کی دنائی ایسی مسلمہ کہ جو اللہ اور رسول کے ہاں اور صحابہ کرام کے ہاں بھی مسلمہ۔ وہ فرمانے لگے اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ ہم اس کو قتل نہ کر دیں۔ فرمانے لگے محض دھمکی پر اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ امیر المومنین کی سیرت میں پیغام ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو اٹھانا، ماورائے عدالت و قانون ان کو نقصان پہنچانا یا قتل کر دینا، یہ کافروں کی عادت تو ہو سکتی ہے، مسلمان حکمرانوں کا یہ شیوا نہیں ہے، اور نہ یہ شیوا طریقہ ہمارے اسلاف کا تھا، صحابہ کرام کا تھا۔ باوجود کہ اس نے دھمکی دی ہے، سپاہیوں نے کہا کہ ہم اس کو قتل کر دیں، فرماتے ہیں نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں دوستو، کچھ دن گزرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اور حکومت دو مختلف چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جس کی سرپرستی عالمی کفر کرتا ہے۔ ایک مذہبی متشدد لوگ، ان کی آوارگی کی اور ان کی سرپرستی عالمی کفر کرتا ہے، اور جو دوسرے لبرل ننگ دھڑنگ اپنے آپ کو روشن خیال مسلمان کہنے والے، ان کی سرپرستی جو ہے وہ بھی عالمی کفر، عالمی طاقت کرتے ہیں۔ یقین جانیے ہمیں دکھ اور افسوس ہوتا ہے ایسے مسلمان نام نہاد لیڈروں پر کہ جو اسلام کے محاسن بیان کرنے کی بجائے کفر کے محاسن بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو وہ مسلمان بھی کہلواتے ہیں اور لیڈر بھی سمجھتے ہیں۔ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، اور آپ نے جو قانون زمین پر نافذ کیا کسی امیر اور غریب کے لیے اس میں فرق نہیں۔ فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ کے رکھ دوں۔ فاطمہ مخزومیہ بڑے نامور قبیلے کی عورت تھی حضرات، اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا۔ خلافت راشدہ کا مطلب یہ ہے کہ نبوی طور طریقوں پر حکومت کرنے والے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول و قواعد پر مسلمانوں کی سیادت و قیادت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے زمین کو امن کے ساتھ اس طرح بھر دیا، گہوارہ بنا دیا کہ دنیا کے اندر اس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ہم تو پسند کرتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم ہمیں نماز پڑھائے، صدر نماز پڑھائے، ڈی سی نماز پڑھائے، ہمارے یہ جو مجسٹریٹ ہیں یہ ہمیں نمازیں پڑھائیں۔ جب نمازیں پڑھائیں گے آپ دیکھیے فطرت جو ہے وہ کس طرح انسانوں کو قبول کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب معاشرے میں جرائم بڑھتے ہیں، منشیات بڑھتی ہیں، قتل و غارت بڑھتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، پولیس والے مساجد کے اندر کھلی کچہریاں لگاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ خطبوں کے بعد یہاں پر آفیسرز آتے ہیں، ہاں جی کسی کو کوئی مسئلہ ہو، اور لوگ دلیری سے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں۔
اور جب حاکم وقت یہ 30 اور 35 اور 40 ایجنسیوں کا خرچہ اٹھانے کی بجائے یہ 30 تھانے ان کا خرچہ اٹھانے کی بجائے یہ اتنی عدالتوں کہ جن کے اندر 50 سال ہو گئے کیسوں کو لگے ہوئے، یقین جانیے آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اصول سیادت کو اپنائیں۔ آپ کے یہ جو حکمران اور ان کے آفیسرز ہیں یہ مساجد کے اندر نمازیں پڑھائیں، کھلی کچہریاں لگائیں، دیکھیے جرائم جو ہیں ان کے بارے میں شکایات لوگوں کی موصول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں تجزیہ نگار کہ جو تھانے سے باہر جرائم ہوتے ہیں 10% جرائم کی رپورٹ ہوتی ہے، 90% ڈرتے ہوئے رپورٹ ہی درج نہیں کرواتے۔ کیوں؟ کہ جی پیسے دینے پڑیں گے، پھر ان کو کھلانا پلانا پڑے گا، اور پھر یہ پراسیکیوشن کا جو نظام ہے، نظام عدل، وہ اتنا مشکل ہے کہ جس کے ساتھ گناہ اور زیادتی ہوئی ہے وہ ڈرتا پھرتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ جو ہے وہ اور مزید زیادتی نہ ہو جائے۔ اور اگر اسلامی حدود کو نافذ کیا جائے، اسلامی حدود کو، بعض علماء نے لکھا ہے حضرت عمر کے دور میں ایک دفعہ زلزلہ آیا، ان کے ہاتھ میں درہ تھا، انہوں نے زمین پر مارا، کہا کیا میں تیرے اوپر اللہ کے قوانین کو لاگو نہیں کرتا؟ کیوں ہل کے اللہ کے بندوں کو پریشان کرتی ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اسی وقت زمین کی جو تھر تھراہٹ تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو نافذ کرتے، لا قالوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، یہ معیشت کی مضبوطی اغیار کی غلامی کے اندر نہیں ہے، معیشت کی مضبوطی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہے۔ اور ان تعلیمات سے دور رکھنے کے لیے شیاطین اور شیاطین کی جو جماعتیں ہیں وہ مسلمان حکمرانوں کو ڈراتی ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، پھر کیا ہوا؟ وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب انہوں نے نماز شروع کی پہلی رکعت، تو محراب میں سے ابو لولو فیروز مجوسی جو ہے اس نے امیر المومنین کے اوپر حملہ کر دیا۔ 2 دھاری خنجر تھا، دونوں طرف سے کاٹنے والا، حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، اس خبیث نے امیر المومنین کے پیٹ پر پے در پے وار کرنے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں پیٹ میں سے اس طرح خون نکلنا شروع ہو گیا جس طرح فوارہ چلتا ہے۔ بڑے جوان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ مونچھیں پست کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے، اور پست مراد کیا ہے کہ آپ ان کو تراشیں، کاٹیں، ہونٹ سے آگے نہ بڑھنے دیں۔ اور جب امیر المومنین کو غصہ آتا تھا اپنی مونچھ کو یوں بل دیا کرتے تھے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جلال جب ان کو آتا تھا، اللہ کی قسم ہے اس کائنات میں جس طرح رسول اللہ جیسا کوئی ماں پیدا نہیں کر سکتی، ابو بکر عمر جیسا بھی کوئی نہیں پیدا کر سکتی۔ آپ کی رسالت کے کمالات میں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبیاں جو ہیں وہ ابو بکر عمر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ امیر المومنین نے نماز نہیں چھوڑی۔ اتنے بارش دیاں 4 بونداں لے پہننا، مولوی مسلح چوک کے بندیاں نو آندا آجو اندر، جماعت کھڑی توڑ دیتے ہیں لوگ،
اور انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، وہ خنجر مار رہا ہے، نکال رہا ہے، 10 سے زیادہ مرتبہ اس نے خنجر مارے۔ حضرت دوسری مرتبہ ہی اس کا ہاتھ پکڑ سکتے تھے، لیکن نماز ان کو دنیا کی ہر چیز سے، اپنی سانسوں سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ بے ہوش ہو کے گر گئے، یہ خبیث بھاگنے لگا، صحابہ کرام دیوار بن گئے، دیوار۔ اور تم کرتے ہو بات کہ وہ اللہ کے نبی سے بے وفائی کر کے، رب ذوالجلال کی قسم ہے صحابہ نے عمر بن خطاب سے بے وفائی نہیں کی۔ دیوار بن کے، دیوار۔ وہ نکلنے کی کوشش کرے، وہ نکلنے نہ دے، نکلنے کی کوشش کرے، نکلنا نہ۔ 7 صحابہ کرام پر وار کیا، 7 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہ، ایسی قوم آنی ہے جو کہے گی کہ بے وفا تھے۔ وہ رسول اللہ کے ایسے جانثار با وفا تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان پر وار کر کے نکلنے لگا، صحابہ نے نکلنے ہی نہیں دیا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ میں نکل نہیں سکتا، اس نے خنجر اپنے آپ کو مارا دل پر اور قتل کر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ بالکل پیچھے کھڑے تھے، یہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر انہوں نے فٹافٹ نماز پڑھائی، انہوں نے فٹافٹ نماز مختصر پڑھائی۔ حضرت کو اٹھایا، ان کے گھر لے کر گئے۔ جب ہوش آیا، پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے کس نے قتل کیا؟ شہید منبر نبوی، اس کائنات میں رسول اللہ کے منبر و محراب کا اگر کوئی شہید ہے تو صرف ایک ہی سپورت ہے، عمر بن خطاب، اور جس کے نام سے دنیا لرزتی تھی، عمر، بس ایک، کوئی دوسرا تیسرا نہیں۔ انہوں نے پہلا سوال کیا مجھے قتل کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ابو لولو فیروز مجوسی نے۔ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے یہ گناہ کسی مسلمان نے نہیں کیا، کوئی۔ فرمانے لگے اپنے بیٹے کو، اور اللہ کی قسم ہے یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے نا، نبی کے یاروں جیسا ایمان نہیں ہو سکتا۔ اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کی کہ میری نصیحت ہے عمر کی اولاد حکومت اور حکومت کا کوئی عہدہ قبول نہیں کرے گی، اور مجھے بتاؤ روئے زمین پر ایسا بندہ جو سیاہ سفید کا مالک ہو، جس سے سارے تھرتھراتے ڈرتے ہو، جس کی ہیبت اپنے بیگانوں پہ ہو، اور اس کے اب بیٹا بھی محدث اور مفتی ہو، متبع سنت ہو، عبداللہ بن عمر۔ ہر دل عزیز صحابہ کرام میں جو ہستیاں ہر دل عزیز تھیں، ان میں عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ چھوٹے بڑے، اپنے بیگانے، مرد عورتیں، سب ان کی حیا اور عزت کرتے تھے۔ متبع سنت ان کا لقب تھا۔ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ کے جاتے کہ میرا بیٹا خلیفہ ہے، کیا کسی کی مجال تھی، جرت تھی کوئی اختلاف کرتا؟ اور کمال کے بیٹے تھے، شیر دے پتر شیر۔ یہاں تو لوگ وصیتیں بنا لیتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں، پروکسی وار کرتے ہیں اقتدار کے لیے۔ خدا کی قسم ہے، پھر حضرت عمر کی اولاد اس دور سے لے کر ترکوں کے دور تک، اور ترکوں کے دور سے لے کے سعودی بادشاہ تک، ان کے خاندان کے کسی فرد نے حکومت کا کبھی کوئی عہدہ قبول نہیں کیا۔ آج بھی ان کی اولاد کہتی ہے کہ ہمارے باپ نے کہا ہے حکومتی عہدہ نہیں لینا، آج تک نہیں لیا، قیامت کی صبح تک نہیں لیں گے۔ آج ان کی اولاد آج بھی دنیا پر ہے۔ تم کہتے ہو وہ اقتدار کے حریش اور طالب تھے، کرسی چاہتے تھے، انہوں نے کرسی پوہاں کیا وہ سٹی پئی جی صاحب نہیں چاہیے دی۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے، اللہ اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں دفن ہو جاؤں، میری قبر بھی آپ کے ساتھ ہے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اماں عائشہ کے پاس گیا اپنے بابا کی خواہش کو لے کر نا، تو وہ رو رہی تھی، اور میں نے جب ان کو بتایا کہ میرے والد محترم کی خواہش ہے آپ کے حجرے کے اندر دفن ہونا، وہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں خواہش تو میری تھی کہ ایک میرا بابا ہے اور ایک میرا خامند ہے، ایک میرا بابا ہے اور ایک میرا خامند ہے۔ حضرات بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں محبت کے پیرانے کے اندر، کہنے والے کہتے تھے عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے، فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، اور افضل کون سی ہے، نبی کی بیٹی یا صحابی کی بیٹی؟ سوال پیدا کرتے تھے۔ اور پھر اس کا جواب کہ جب قیامت کے دن ہر نئے خامد اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں جائے گا، فاطمہ علی کے ساتھ جنت میں جائیں گی اور ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ نبی کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ باتیں بناتے ہو، کسی کا وقار کم کرنے کے لیے بناوٹی باتیں بناتے ہو۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ وہ بہم شیر و شکر تھے۔ یہ سیدات و نساء اہل الجنہ، تمام جنتی عورتوں کی سردار، اس حدیث کو ایک ہی صحابی نبی علیہ السلام سے بیان کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، سنی بھی کہتے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اس حدیث کو بیان کرنے والی جو عظیم شخصیت ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ان میں بغض کینہ ہوتا جیسے عورتوں میں ہے، رقابت ہوتی، تو وہ کبھی نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو بیان کرتی؟ انہوں نے صحابہ کرام کو، امت کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے کان میں کہا کہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرات انہوں نے کہا خواہش تو میری تھی کہ ایک میرا باپ ہے، ایک میرا خامد ہے، میری قبر ہوتی، لیکن میں اپنی ذات پر عمر بن خطاب کو فوقیت اور ترجیح دیتی۔ سیدہ عائشہ کی قبر بقی قبرستان کے اندر ہے، بقی میں 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، بخار تھا ان کو، اور ان کا جو جنازہ ہے آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ محدثہ امت کا جنازہ، نبی علیہ السلام کی بیوی، آپ کی شاگردہ، 1/3 دین کو بیان کرنے والی، دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس میں حضرت عائشہ کی حدیث نہ ہو، روایت نہ ہو۔ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خبر لے کر آئے، جی انہوں نے اجازت دے دی ہے، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ جب میری میت اٹھانے لگو نا اس سے پہلے بھی پوچھ لینا، ابھی تو ان کو تکلیف پہنچی ہے، رو رہی ہیں، جذبات میں ہے، تو شاید اجازت دے دی ہے۔ حضرت کی وصیت کے مطابق ان کے وجود کو اٹھانے سے پہلے حضرت عائشہ سے پھر ایک مرتبہ پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسی اجازت اور اسی بات پر قائم ہوں۔ اور نبی علیہ السلام آپ جب سلام کہنے کے لیے نبی علیہ السلام کی قبر جو مواجہ شریف ہے وہاں سے جب آپ گزرتے ہیں تو بیت اللہ اس طرف ہے، بیت اللہ اس طرف ہے، اور جب آپ نکل رہے ہوتے ہیں تو مشرق اس طرف ہے، جس طرف سے آپ داخل ہوتے ہیں مغرب اس طرف ہے، اور قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ مدینے میں قبلہ، ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے، مدینے کا قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی قبر ہے، پھر ان کے پیچھے، آگے نہیں۔ سبحان اللہ، وہ زندگی میں بھی نبی علیہ السلام کے سچے متبع تھے، وہ آپ کی وفات کے بعد قبروں میں نبی علیہ السلام کے متبع ہیں۔ سب سے پہلے قبر نبی علیہ السلام کی ہے، پھر جہاں نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک ہے وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ ہے، دوسری قبر ان کے پیچھے، اور پھر تیسری قبر ان کے پیچھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔
اچھا کوئی لاکھ جدا کرنے کی کوشش کرے، کوئی کر سکتا ہے؟ جن کو اللہ نے جوڑ دیا ہے ان کو کوئی توڑنے کی کوشش کرے تو کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ حضرات، ان کی لطیف باتوں میں سے میں آپ کو کچھ چیزیں سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، جب یہ زخمی ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ بھی کسی کو نامزد کریں خلیفہ۔ فرمانے لگے اگر ابو عبیدہ بن جراح آج زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بنا دیتا۔ اگر ابو عبیدہ بن جراح آج زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بنا دیتا۔ یہ حضرت نے خواہش کا اظہار کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فتوحات کی وجہ سے اتنا مال دیا کہ صحابہ کرام بڑے متمول، لیکن ایک صحابی جو جیسے اللہ کے نبی کے دور میں تھے ویسے ہی بعد میں جو مال آیا اللہ کی راہ میں، وہ صحابی ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر نے چھاپا مارا، یہ کوفہ کے گورنر تھے، تو جب ان کے گھر میں گئے کہ میں دیکھوں گھر میں دنیا کی چیزیں، ساز و سامان کیا کچھ ہے، تو چٹائی تھی، چمڑے کا سرانہ، اس کے اندر جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سرانہ تھا اور بستر تھا، اس کے اندر کھجوروں کے پتے جو ہیں وہ ڈالے ہوئے تھے، اور چھت کے ساتھ ایک چھکو لٹک رہا تھا جس کے اندر سرکہ اور روٹی تھی خشک جو کی۔ امیر المومنین آئے، انہوں نے چھکو اتار کے سامنے رکھ دیا، ساتھ پانی رکھ دیا، جی میرے گھر میں آپ کی مہمانی کے لیے یہی کچھ ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح بڑے، خدا کی قسم ہے ایویں ہی اللہ کے نبی نے نہیں کہہ دیا ابو عبیدہ فی الجنہ، دنیا میں اگر کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا تو ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھ۔ انہوں نے کہا اچھا ابو عبیدہ تو دنیا سے چلے گئے، اب فرمانے لگے 6 بندے ہیں جو میری نظر میں ایک جیسے ہیں۔ کتنے بندے؟ 6۔ ان میں سے جس کو مرضی بنا لو۔ پہلے عثمان بن عفان، دوسرے علی بن ابی طالب، تیسرے طلحہ، چوتھے زبیر، پانچویں سعد اور چھٹے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ فرمانے لگے یہ 6 بندے ہیں، ان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ جو ہے وہ نامزد کر لو۔ باتیں کرتے ہو کہ وہ کرسی چاہتے تھے۔ 3 صحابہ کرام نے کہا جی نا نا، ہم نے خلیفہ نہیں بننا، ہمیں نہیں چاہیے خلافت۔ 22 لاکھ مربع میل کی بات ہے، لوگ آج 22 مرلے نہیں چھوڑتے۔ 3 صحابہ کرام نے کہا نا نا نا، ہم نے نہیں بننا۔ کون؟ حضرت سعد، حضرت زبیر، حضرت طلحہ وڈرا کر گئے۔ اب یہ جو 3 بندے رہے یہ اقتدار کے طالب نہیں تھے، خدا کی قسم یہ صرف یہ چاہتے تھے کہ جو گلشن اللہ کے نبی نے اپنے پسینے اور خون سے بویا ہے، ہم نے اس کی آبیاری کرنی ہے، ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ لوگ عہدے لیتے ہیں، MP MNA۔ ایک ماسٹر صاحب یہیں پر جمعہ پڑھتے ہیں، مجھے کہنے لگے میں ریٹائر ہو گیا تو میرے بڑے شاگرد کو پولیس وچ، کوئی کسے محکمے چ، کوئی کسے محکمے چ، اب پینشن نہیں لگ رہی تھی۔ یہ ایک بڑا مشکل جو ہے وہ پروسیجر ہے، کہتے ہیں جیسے بچے جننے کا عمل بڑا تکلیف دہ ہے نا، ایسے ہی کسی کی ریٹائرمنٹ پر پینشن لگنے کا عمل بھی بڑا تکلیف دہ ہے۔ کام کون آیا؟ رول کھول کے میٹرک پاس کرنے والا وہ MPA جنہوں میں 6 ہری زندگی فیل کیتا سی، کوئی کام آیا اور کوئی کام نہیں آیا۔ میرے بھائیو دوستو، لوگ یہ عہدے لیتے ہیں دنیا کے مال کے لیے۔ صحابہ کرام نے دنیا کے مال کے لیے یہ ذمہ داریاں نہیں لی، 3 بار ہو گئے، اب 4تھا بھی بار جا رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں
کہتے ہیں بھائی میں نے نہیں بننا، دونوں میں سے کسی کو بنا دوں؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ جج ہیں، ہم دونوں میں سے آپ جس کو خلیفہ بنائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی کمال کر دی، وہ کہتے ہیں میں نے بوڑھی عورتوں سے، بچوں سے، جوانوں سے، مسافروں سے، غیر مسلموں سے بہت دور بہت قریب مشورہ کیا، لوگوں کے دلوں میں عثمان کی حیا زیادہ تھی۔ حضرت عثمان کیوں؟ سارے نے اہل بیت نے بھی جس کنویں دا پانی پیتا ہے نا وہ کنواں حضرت عثمان دا ہے۔ حسن و حسین نے بھی، سیدہ فاطمہ نے بھی جس کنویں کا پانی پیا ہے وہ حضرت عثمان کا کنواں ہے، ان کے احسانات زیادہ۔ اچھا جی عصر کا وقت ہو گیا، سارے صحابہ جمع ہیں، بہترین خوبصورت انتخاب۔ کہا عثمان اگر میں کہوں علی کے ہاتھ پر بیعت ریڈی ہے؟ جی تیار۔ علی تجھے کہوں عثمان کے ہاتھ پر بیعت تیار ہے؟ جی تیار۔ فرمانے لگے علی عثمان کے ہاتھ پر پھر بیعت کر۔ آج کے بعد مسلمانوں کا حاکم اور خلیفہ عثمان بن عفان، اور وہ عثمان بن عفان کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہا کرتے تھے میں محمد رسول اللہ اس کا حیا کیوں نہ کروں، عثمان کا حیا تو آسمان کے فرشتے کرتے ہیں۔ اسی پر اکتفا ہے، باقی باتیں آئندہ خطبہ جمعہ میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔ بسم اللہ الرحمن